غلط کام جو ملک میں چوری کرے گا اس کو سزا ملنی چاہیے, اکراس دا بورڈ ملنی چاہیے. یہ کتنی حد تک جھوٹ بولیں گے, وہ قوم کو کتنا دھوکہ دے گی کہ فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کیا کر میں ایک ایک پیسے کی منی ٹریل دوں گا اور عدالت میں جا کے قطری ختم. ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ حدیبیہ پیپر میں, ہیلی کاپٹر کیس, پاناما کیس. دوسری پارٹی کے اندر برادر محترم آصف زرداری صاحب نے کہا سرے محل سے میرا کوئی تعلق نہیں, جب آکشن ہوا تو پکڑ لیا. جس جگہ سے کوٹیکشنر کو سزا ہوئی, جس کیس میں سزا ہوئی اس میں پاکستان کو کسی کو سزا نہیں. چلو یہ نہیں انوالو تھے, یہ تو ثابت ہوا نا کہ کوٹیکشنر نے رشوت دی تھی پاکستان کو. بھائی تم انہیں کو پکڑ لیتے جن نے رشوت دی تھی کہ آپ کا نام کلیئر ہو جاتا. لیکن فردوس بھائی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ تو پاکستان میں ہی ہے نا, وہ بھاگی نہیں ہے, فیس کر رہی ہے, سب کچھ کر رہی ہے. میں تو بات کر رہا ہوں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تڑیاں دیتے ہیں کسی اور کو دیں. صحیح, چل کیا کر لیں گے. ہم صرف ڈرتے ہیں تو خدا سے ڈرتے ہیں, آپ کی تڑی سے تو بالکل نہیں ڈرے گا, اور ہم احتساب کو چھوڑیں گے بھی نہیں, اور ہم باقاعدہ چوروں سے ہاتھ بھی نہیں ملائیں گے. جنہوں نے ملک سے لوٹا اس سے ہاتھ بھی نہیں ملائیں گے. ہم ان سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتے. گھٹیا لوگوں سے جو چور ہوں, جو ٹیکس پیئر کا پیسہ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہوں, ان سے بات کرنا وہ ہے. یہ مجرم ہے, یہ مفرور ہے. فردوس بھائی, ان کا ایک آدمی نہیں, ان کا وزیر خزانہ مفرور, وزیر اعظم کے صاحبزادے مفرور, وزیر اعظم خود مفرور. صحیح. تو یہ فردوس بھائی آپ ہی سے کوئکلی آپ ہی سے بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں چلیں آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نہیں بات کرنا چاہتے, کچھ نہیں. پہلے آپ میاں نواز شریف صاحب کو جانے دیا, بالکل جو حالات تھے وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ ان کو جانے دیں. اس کے بعد جو انڈرٹیکنگ تھی جو میاں شہباز شریف نے دی تھی, اس کے دوسرے پیرے میں لکھا ہوا تھا کہ جناب جب ایک تو پیریوڈیکلی میڈیکل رپورٹ دیں گے, وہ آپ لوگوں نے نہیں پوچھا کہ جی پیریوڈیکلی میڈیکل رپورٹ نہیں آئی. پھر اس میں یہ لکھا ہوا ہے شہباز شریف صاحب نے کہ اگر حکومت کو کبھی شک ہو کہ میاں نواز شریف صاحب فٹ ہیں ٹریول کرنے کے لیے, تو وہ ہائی کمیشن سے رابطہ کر کے اپنے بندے کو میاں نواز شریف صاحب کے فزیشین کے پاس بھیج سکتے ہیں تاکہ پتہ لگے. وہ بھی آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا. آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ صحت مند ہیں, لیکن کوئی پرسو تو کرتے. تو اس سے تو لگتا ہے کہ کوئی اور طاقت ہے جو چاہتی ہے کہ چلے میاں نواز شریف صاحب وہاں بیٹھے رہیں. عفنان اللہ صاحب تو نہیں مانیں گے کہ کوئی ڈیل ہے. یا آپ خبریں نہیں پڑھتے یا میں نہیں پڑھتا. سر ایمبیسی کے آفیشلز نے جا کے نوٹس تک سرو کیا, ایمبیسی کے آفیشلز نے جا کے لیٹر جمع کرایا کہ آپ اپنی رپورٹ دیں. ڈائریکٹ یہاں سے لیٹر لکھے گئے, پاکستان مسلم لیگ نواز کو لیٹر لکھے گئے, کہ شہباز شریف صاحب کو لیٹر لکھے گئے. اس کے آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے, میں بھیج دیتا ہوں. نہیں فردوس شمیم نقوی صاحب جو یہاں سے گئے, جو نوٹس ان کے بتا دیں تھوڑا سا, نوٹس کے جو نوٹس لگے ان کے گھروں پہ, وہ ان کو پیشی پہ پہنچنے کے لیے کہا گیا تھا. یہ فزیشین کے پاس جا کے ملا کوئی ہائی کمیشن میں سے؟ یہ سوال میں نے کیا. کے پاس ہیں, وہ تو اسپتال تک نہیں گئے, انہوں نے بتایا بھی نہیں کس کے زیر علاج ہے. فزیشن کے پاس بھیجے نہیں, کس فزیشن کے پاس بھیجے, کس کے زیر علاج ہے, ان کو بیماری کیا ہے, ان کی جو پلیٹلیٹس کم ہو گئی تھی وہ ڈنر سیٹ پہ تبدیل ہو گئی. تو اب میں کیا کروں, سے پوچھے نا, جھوٹ بول کے اس سے پوچھے. میں کوئکلی, میرے پاس وقت بالکل, اس سے پوچھے کیا مسئلہ ہے. بالکل فردوس بھائی کی بات آ گئی. چلیں عفنان اللہ صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ میڈیکل رپورٹس بھی نہیں آئی ابھی تک. صاحب نے کہا کہ 50 سال کے بعد ڈیم بن رہا ہے, تو میں اب مطلب کہ ظاہر ہے پی ٹی آئی والے ان لوگوں کو یہ صحیح کہہ رہے تھے, تیمور بھائی کے غیر سیاسی لوگ ہیں, یہ جو غازی بروتھا ڈیم ہے یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ 50 سال بعد بنا ہے غازی بروتھا ڈیم. یہ نیلم جیلم ڈیم 50 سال بعد بنایا کہتے ہیں, جس کو آپ کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے. جو داسو ڈیم کمپلیٹ ہونے پہ ہے, جس کا سارا کچھ ہم نے بنایا ہے, وہ 50 سال بعد بنایا کہتے ہیں. تو آپ اور خدا کا خوف کرا کریں جھوٹ بولنے سے پہلے. آپ جو 50 سال کرتے ہیں, جو آپ کا جو تربیلا ڈیم ہے وہ 78 میں کمپلیٹ ہوا تھا, 1978 میں. تو 1970 سے 1978 تک جس کی حکومت تھی اس کو بھی آپ پھر دیں کریڈٹ, سارا آپ خود لے جاتے ہیں عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے. پھر انہوں نے کہا کہ جی احساس پروگرام, آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کر کے آپ نے احساس پروگرام کر دیا. بہت بڑی کامیابی ہے اس حکومت کی. میرا خیال ہے اگلے 50 سال کو ایسا کام نہیں کر پائے گا. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی, یہ پھر کہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے یہ ریکارڈ ہوئی ہے.
تو جو ریکارڈ انہوں نے کیا ہے وہ ٹھیک ہے, جو ہم کر کے گئے تھے 53,000 کا وہ غلط تھا, جو یہ قرضہ لیتے ہیں بانڈز کے اوپر وہ ٹھیک ہوتا ہے, اور کوئی لیتا ہے وہ غلط ہوتا ہے. اور ظاہر ہے میرا یہ خیال ہے کہ عوام اتنی خوش ہے اس حکومت سے, اتنی خوش ہے کہ مجھے یقین ہے کہ عوام جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کیا کہتے ہیں ان کو دعائیں دیتی ہے روزانہ. انہوں نے کراچی کا مسئلہ حل کر لیا, انہوں نے 50 لاکھ گھر بنا لیے, 1 کروڑ نوکریاں دے دیں, انہوں نے پاکستان کے اندر جو موٹر وے ایک آدھ کا پیچ رہ گیا تھا نہیں ہم بنا سکے وہ بنا دی, انہوں نے جو ہے بجلی کے نئے کارخانے لگائے, انہوں نے جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو ہے وہ 6-8% پہ لے گئے. تو لوگ تو عمران خان کو دعائیں دیں گے, پورے پاکستان میں دعائیں دے. جو آپ جس طرح پورٹرے کرتے ہیں کہ ملک کے حالات اتنے اچھے ہو گئے, اے جے کے کا الیکشن اور گلگت بلتستان کا الیکشن جو اسلام آباد میں پارٹی جیتے گی وہ ادھر وہ جیت جاتی ہے. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. تو پھر آپ لوگوں نے 50 کروڑ روپے کیوں خرچ کر دیے؟ بات تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم تھا کہ جی جو سینٹر میں حکومت ہوتی ہے, ایک یہ باقاعدہ مطلب پی ایم ایل این کے لیڈر نے بتایا آپ الیکشن تو لڑیں گے نا, ہمیں خالی تو نہیں چھوڑیں گے. صحیح چلیں نہیں, ہم تو چھوڑیں گے تو نہیں نا. دیکھیں الیکشن تو نہیں ہم چھوڑ سکتے, ہر بندہ اپنی کیمپین کرتا ہے. ہم نے 5 لاکھ ووٹ لیے ہیں وہاں سے, انہوں نے 6 لاکھ لیے, ہم نے 5 لاکھ ووٹ لیے, 1 لاکھ ووٹوں کا فرق ہے ٹوٹل. تو وہ تو ہر پارٹی اچھا نہیں, تو آپ مجھے بتائیں تو اب کیا پی ایم ایل این اپنا نیریٹو چینج کرے گی کہ جی اگر سمجھتے ہیں کہ عام انتخابات ہونے چاہیے جلد از جلد, جس طرح بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میرا یہ ذاتی طور پہ خیال ہے کہ عام انتخابات جو ہیں وہ نظر لگ نہیں رہا کہ وہ جلدی ہوتے ہوئے, مجھے نظر نہیں آ رہے. لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایسی انفارمیشن میرے پاس نہ ہو. بالکل صحیح, اور ویسے پی ایم ایل این کی خواہش بھی یہی ہے کہ 2023 میں ہی ہو. بالکل. سینیٹر عفنان اللہ صاحب, ایک چیز میں جاننا چاہوں گا کہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی رابطہ ہو گیا ہے میاں نواز شریف صاحب سے, اور خاص طور پہ ان دنوں میں ہوا ہے جن دنوں معذرت سے ہم میں پریشانی ہے, ہم نے تھوڑی سی شرمندگی بھی اٹھانا پڑ رہی ہے کہ 3 دفعہ سابق وزیر اعظم کو ایک ملک وہ جہاں پہ وہ کتنے عرصے سے ٹھہرے ہوئے ہیں ان کو ویزا میں ایکسٹینشن نہیں ملتی, اور اب ان کو اپیل میں جانا پڑ رہا ہے. تو یہ اب کیا اس لیے پی ڈی ایم میں کو زیادہ تیزی کرنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب نے فون کیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ تاکہ جو ہے وہ شفٹ کیا جا سکے جو اس وقت کرٹیسزم اتنا ہو رہا ہے پی ایم ایل این پر اور خصوصی طور پر اس کی لیڈرشپ پر؟ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کے اوپر کوئی جو ہے وہ شفٹ لائی جائے یا بڑا اس پہ شرمندگی ہو. ان کا ویزا جو ہے وہ 4 سال کا رہتا تھا, حکومت پاکستان نے جو ہے وہ ان کا پاسپورٹ کینسل کر دیا, جس کی وجہ سے وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے تھے یو کے سے, کیونکہ 6 مہینے بعد آپ نے ایگزٹ کر کے دوبارہ سے ری انٹر ہونا ہوتا ہے. تو اس لیے انہوں نے اب وہ دوبارہ سے جو ہے وہ لیگل اس کا جو معاملہ ہے اس کو وہ لے کے گئے, اور وہ جو ایز پر دا لا جو ہے وہ اس کا معاملہ جو ہے وہ آگے چلا جائے گا. اس میں کوئی نہ ہمیں کوئی اس کے اوپر کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہے. اس حکومت نے جو حرکتیں کی ہیں, جو ان کی حرکتیں ہیں, یہ ان کے سامنے آئیں گی. یہ ایسے نہیں ہے ان کے سامنے نہیں آئیں گی, ان کے بڑے سامنے آئیں گی, ان کو لگ پتہ جائے گا. تو یہ جو ہے یہ حالانکہ ہماری سیاست میں یہ اتنا کوئی گرتا نہیں تھا جتنا عمران خان نے گرا ہے. یہ مطلب نئے ریکارڈ ہیں, یا کہتے ہیں کہ اگلوں کے پاسپورٹ کینسل کرو, اگلوں کو کیا کہتے ہیں کسی کے بزنس خراب کرو, کسی کو نوٹس بھیجو, ہوا ہے 16 فروری کو. سینیٹر صاحب پاسپورٹ ایکسپائر ہوا ہے 16 فروری کو, اس میں حکومت نے کیا کیا؟ اس کے بعد آپ کا ویزا ایکسٹینڈ, مطلب ویزا کا ٹائم مکمل ہوا ہے, یہ نہیں ہوا. آپ پاکستانی نیشنل ہے نا, آپ پاکستانی نیشنل ہے نا میرے بھائی. جی جی, آپ کو پاسپورٹ جو ملتا ہے وہ آپ پہ کسی نے احسان کیا ہے یا آپ کا حق بنتا ہے؟ ہاں بالکل فنڈامنٹل رائٹ ہے. یہ کسی کا ملک تو نہیں ہے نا, کسی کے باپ کا ملک ہے یہ کہ ہمیں پاسپورٹ دیتے ہوئے ہم پہ احسان کر رہے ہیں. سارا پاکستان کو پاسپورٹ ملتا ہے تو نواز شریف کو کیوں نہیں ملے گا؟ تو جائیں نا, ہائی کمیشن میں جا کے اپلائی تو کریں پاسپورٹ کے لیے. پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا ہے, وہ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے جنوری میں کہہ دیا تھا. پورا انہوں نے آلریڈی کہہ دیا یہ نہیں ایشو کریں گے. اگر آپ کو نہیں معلوم آپ چیک کر لیں, انہوں نے آلریڈی کہا ہے ہم آپ کو صرف ایک ڈاکیومنٹ دیں گے, اگر آپ پاکستان واپس آ سکیں ہم آپ کو پاسپورٹ ایشو نہیں کریں گے. لیکن میں اس وجہ سے پڑھنا نہیں چاہ رہا, یہ ہمارے لیے اتنا بڑا ایشو ہے ہی نہیں. اچھا چلیں پی ڈی ایم کا بتائیں, پی ڈی ایم کا بتائیں, آپ کے لیے بالکل صحیح ہے جی. کیونکہ دیکھیں پی ڈی ایم کا جو معاملہ ہے وہ اس حکومت کے جو الٹے سیدھے کام ہے, اس حکومت کی جو کرپشن ہے, اس حکومت کی جو انکمپیٹنس ہے, اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ دوبارہ سے اس کو ریوائیو کر رہے ہیں پلیٹ فارم کو, تاکہ عوام کو یہ بتایا جا سکے کہ کیسے
اس ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی لوٹ مار چل رہی ہے اس وقت. جیسے آپ کو ابھی پتا ہوگا کہ 124ویں نمبر پہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارے ریسنٹ ہسٹری کی سب سے کرپٹ ترین حکومت ہے, اور اس کے اندر عمران خان صاحب پورے ہینڈ ان ہینڈ انوالو ہیں. یہ اوپر سے آ کے لوگوں کو فراڈ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جی میں بڑا ایماندار ہوں, میں رائٹ لیفٹ سینٹر ایوری ون از ڈوئنگ کرپشن. اور چھوٹے موٹے نہیں, ابھی کل انہوں نے ادویات پھر دوبارہ سے بڑھا دی ہے, اور انہوں نے ادویات کا اسکینڈل تو ایک اسکینڈل ہے, چینی کا اسکینڈل, آٹے کا اسکینڈل, مطلب کہ آپ کوئی انڈسٹری کو ہاتھ لگائیں جس کے اندر انہوں نے کرپشنیں نہ کی ہوں, یہ ہو نہیں سکتا. اور ساری تقریباً میں 90% کیبنٹ کرپشن کے اندر لگی ہوئی ہے. کوئی ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں گھسا ہوا ہے, کوئی کہیں گھسا ہوا ہے بس. اور عمران خان صاحب کو کٹ مل ہی جا رہا ہے, وہ اوپر سے آ کے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے میں بڑا ایماندار ہوں.